یہ ہے کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا گستاخ ہے، جو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ سوائے 3 کے سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، مرتد ہو گئے تھے۔ اور ان کا مقصد پتہ ہے کیا ہے کہنے کا؟ بات کو سمجھیے ذرا، یہ 3 صحابہ جن کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں، ان 3 میں سے بھی 2 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ کرام علیہ رضوان بڑی شان والے ہیں، لیکن نہ یہ مہاجرین میں سے ہیں نہ یہ انصار میں سے۔ تو مہاجرین میں سے صرف ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر ہے، انصار میں سے ایک بھی نہیں۔ تو مہاجرین اور انصار کی ساری جماعتیں جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں، جن کی تعریفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، ان کے بارے میں ان کے نظریے عقیدے یہ ہے کہ سارے کے سارے کافر ہو گئے۔ وہ لوگ کان کھول کر وہ سنی سنیں کہ جو بڑے نرم کوشے رکھتے ہیں رافضیوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر، اور جا کر ان کی مجلسوں کے اندر بھی بیٹھ جاتے ہیں، رافضیوں کے یاروں کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں، وہ کان کھول کر سنیں۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا گستاخ گروہ ہے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو کافر اور مرتد کہنے والا گروہ ہے، اور یہ باتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، آن دا ریکارڈ موجود ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دشمنوں کو رافضی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دشمنوں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں ذہن کے اندر رکھیں، یہ یاد رکھیں، یہ بڑی یاد رکھنے والی باتیں۔ اور ایک اور گروہ ہے، ایک اور گروہ جس کا یہاں پر ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، وقت تھوڑا ہے، مختصر ہے، میں کوشش کروں گا کہ بات اپنی پوری کروں۔ ایک اور گروہ ہے جس کا ذکر یہاں پر ضروری ہے، وہ گروہ ہے خارجیوں کا گروہ۔ کن کا؟ خارجیوں کا۔ یہ گروہ وہ ہے کہ جو اہل بیت کا بغض اپنے دلوں کے اندر رکھتا ہے۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا دشمن ہے، اور دوسرا گروہ خارجیوں کا وہ گروہ ہے جو اہل بیت اطہار کا دشمن ہے۔ اور سنی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی محبت رکھتے ہیں، سنی اسے کہا جاتا ہے۔ سنی کے اندر کسی بھی سنی کے اندر کسی ایک صحابی کا بغض بھی پایا نہیں جا سکتا، کسی ایک سنی کے اندر کسی ایک اہل بیت کے فرد کا بغض بھی اس کے دل میں آ نہیں سکتا، اور اگر آ جائے تو وہ سنی نہیں بچے گا۔ تو خارجیوں کی سمجھ آئیے آپ کو؟ خارجی کون ہوتی ہیں؟ خارجی وہ نہیں ہے جو صحابہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، صحابہ کی محبت دلوں کے اندر رکھنے والے ہیں، دعویٰ ان کا یہی ہے کہ یہ صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ خارجی وہ نہیں ہے جو صحابہ کا نام لینے والے ہیں، خارجی وہ ہیں جن کے دلوں کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بغض چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کا سرغنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ میں تھوڑی سی نشانیاں نا مختصر سی بیان کر دوں، اردو کے اندر بیان کر دیتا ہوں، عربی میں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ نشانیاں میں بیان کر دیتا ہوں اور پہچان آپ خود کر لیں کہ وہ کون سا گروہ ہے۔ نشانیوں سے پہچاننا آسان ہو جاتا ہے نا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام تقسیم فرما رہے تھے، تو حضور علیہ السلام تو ہیں قاسم تقسیم فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، محبوب تقسیم فرمانے والے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، حضور علیہ السلام سے کہنے لگا، اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک روایت کے اندر ہے اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام سے آ کر کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل کرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے تقوی کا لیول چیک کر رہے ہو؟ کتنا بڑا متقی آیا تھا، جو اپنے آپ کو کتنا بڑا متقی سمجھ رہا تھا، جو حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اتق اللہ، اعدل، اللہ سے ڈرو، عدل کرو، انصاف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بدبخت، اس دنیا کے اندر اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور دنیا کے اندر کون بچے گا جو انصاف کرنے والا ہے؟ سب سے بڑا انصاف کرنے والا تو میں ہوں، اگر میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت موجود تھی، 2 صحابہ کے بارے میں روایات ملتی ہیں، ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے بارے میں روایت آتی ہے۔ ایک میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اجازت مانگی، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اجازت ہو تو اس کا قصہ تمام نہ کر دوں ابھی. اتنا بڑا گستاخ ہے. 2 گستاخیاں اس نے کی. ایک پکارا نام لے کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام علیہ رضوان جب بھی حضور علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے بڑے ادب بڑی محبت سے یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. آج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گروہ کہا کرتا ہے؟ اچھا یہیں پر رک کر ایک نعروں سے بات آ گئی ہے تو میں سمجھا دوں. خارجیوں اور رافضیوں کی بات آ رہی ہے تو آپ ان کی پہچان نعروں سے بھی کر سکتے ہیں. ایک نعرہ وہ ہے کہ جو کبھی خارجی نہیں لگا سکتا, خارجی کبھی نہیں لگا سکتا. اور ایک نعرہ وہ ہے کہ جو رافضی کبھی نہیں لگا سکتا. ایک نعرہ وہ ہے جو خارجی کبھی نہیں لگائے گا, ان کی مجلسوں کے اندر کبھی نہیں لگے گا. اور ایک نعرہ وہ ہے جو رافضیوں کی مجلسوں کے اندر کبھی نہیں لگ سکتا, ممکن ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, مر جائیں گے لوگ اور یہ نعرہ نہیں لگائیں گے. اور سنی وہ ہیں جن کی مجلسوں کے اندر یہ دونوں نعرے لگائے جاتے ہیں. میں وہ نعرے نہ لگا دوں, وہ نعرے لگا دے گا کہ پتہ چلے کہ اہل بیت اور صحابہ سے محبت رکھنے والے کون ہیں. وہ 2 نعرے کون سے ہیں کہ جو فرق کر دیں گے کہ یہ گروہ جو بیٹھا ہوا ہے جس مجلس کے اندر یہ نعرے لگ رہے ہیں, نہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں نہ اہل بیت کے دشمن ہیں, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں, اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں. ایک نعرہ یہ وہ نعرہ ہے جو رافضی کی مجلس میں نہیں لگ سکتا, جو شیعہ کی مجلس میں کبھی نہیں, مر جائیں گے وہ, اپنی مجلس کے اندر یہ نعرہ نہیں لگا سکتے. یہ نعرہ لگے گا تو صرف سنیوں کی مجلس کے اندر لگے گا. آپ نے اس نعرے کا جواب دینا ہے سنیوں کی طرف, صحیح ہے؟ آواز آنی چاہیے ذرا, صحیح. تو میں بھی تو بول رہا ہوں نا بھائی, آپ لوگوں کی صحت مجھ سے کئیوں کی بہت اچھی ہے, آواز آنی چاہیے, پتہ چلے سنی دل سے بول رہا ہے, صحیح ہے. وہ نعرہ کون سا ہے کہ جو شیعہ نہیں لگا سکتا؟ وہ نعرہ کون سا ہے کہ جو کبھی رافضی نہیں لگا سکتا؟ وہ نعرہ سنی لگاتا ہے. وہ نعرہ کیا ہے؟ ہم بھی لگاتے ہیں, نعرہ تحقیق. آواز نہیں آئے صاحب, ادھر سے آواز آنی چاہیے, ادھر سے اندر سے بولیں. یقین کریں صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت دلوں کے اندر آئے گی. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. یہ وہ نعرہ ہے جو رافضیوں کی مجلس کے اندر آپ کو نہیں ملے گا, صحیح. ایک اور نعرہ ہے جو خارجیوں کی مجلس میں آپ کو نہیں ملے گا. خارجیوں کی مجلس میں یہ والا نعرہ نہیں لگے گا جو ابھی میں لگانے والا ہوں. اور ذرا سنیوں نے سنیت کی پہچان کروانی اپنی آواز سے, ذرا کھل کے نعرہ لگائیے گا. وہ نعرہ کون سا ہے جو خارجیوں کی مجلس میں کبھی نہیں لگ سکتا؟ وہ نعرہ ذرا ہم ذرا ڈٹ کے لگائیں گے. وہ نعرہ کیا ہے؟ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حیدری یا علی. وہ مر جائیں گے کبھی نہیں پکاریں گے کیونکہ مولا علی کا بغض ہے دلوں کے اندر. اور دوسرا گروہ جو رافضیوں کا ہے, ان کے دلوں کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کا بغض ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دلوں کے اندر نہیں ہے بلکہ نفرت ہے. وہ کبھی یہ نعرہ نہیں لگا سکتی. اچھا, نعروں کی بھی ایک ترتیب ہے. اہل سنت کے ہاں نعروں کی ترتیب ہے. اس ترتیب کے اوپر جب بھی نعرے لگائیں تو کوشش کریں اس ترتیب پر نعرے لگایا کریں. سب سے پہلے کون سا نعرہ لگایا جائے گا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. پانچواں نعرہ بھی بڑا کمال کا ہے. خارجیوں کو اس سے بھی بڑی تکلیف ہے پانچویں نعرے سے. ان کی مجلس میں یہ پانچواں نعرہ بھی خارجیوں کی مجلس میں نہیں لگے گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں کے مزارات کو بموں سے اڑانے والے ہیں. پہنچے آپ کہاں میں بات کر رہا ہوں؟ پہنچ گئے آپ مجھ سے زیادہ سیانے ہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں خارجی جو اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے اور اللہ کے ولیوں کے مزارات کو بموں سے اڑانے والے لوگ ہیں خارجی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں, یہ آیا آ کر گستاخی کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو
کام تمام کر دو. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بیٹھ جاؤ. روایت کے اندر بخاری مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس نے پیٹھ کی. تو پتہ چلا خارجی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کا ادب نہیں کرے گا. اس کی ایک خارجی کی بہت بڑی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بے ادب ہوگا, با ادب نہیں ہوگا. آج بھی آپ ان کی نشانیاں دیکھنا چاہیں تو دیکھیں گے قرآن کو اٹھا کر یوں زمین پر رکھ دیں گے, ہم عام کتاب کو بھی اس طرح زمین پر نہیں رکھتے. پہنچ رہے ہیں آپ میں کہاں بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ یہ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر یوں پاؤں پھیلا کر بیت اللہ شریف کی طرف پاؤں کر کے بیٹھیں گے جس طرح ہم اپنے ابا جی کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے. آپ پہنچ رہے ہیں, میں بات کہاں کر رہا ہوں, پہنچے آپ. اب سیانے بنے, بہت سیانے, آپ سمجھدار ہیں, میں یہ باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں. جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور نبوت سے دیکھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اکیلا نہیں ہے, اس کی نسل چلے گی, اس کی نسل چلے گی. اس کی نسل کے اندر وہ لوگ آئیں گے جو ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. اتنے نمازی ہوں گے, پکے نمازی. آج لوگ نمازی کو دیکھ کر بھی کہتے ہیں اوہ اس سے پکا تو مسلمان ہی کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے نشانی خارجیوں کی یہ بیان کی, ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. اس طرح روزے رکھیں گے, ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو تم حقیر سمجھو گے. قرآن پڑھیں گے, کمال کر دیں گے, لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اتنی عبادتوں ریاضتوں کے باوجود ایمان کی حالت یہ ہوگی, فرمایا کہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے. دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور پھر نشانیاں بیان کی گئی بخاری اور مسلم کی روایتوں کے اندر, وہ نشانیاں موجود ہیں. عربی نہیں, میں اردو کے اندر جلدی جلدی سنا دیتا ہوں. شکلیں کیسی ہوتی ہیں ان کی, صحیح ہے. یہ نشانیاں بھی حدیث کے اندر موجود ہیں. مجھ پر کسی کو غصہ کرنے کی عادت نہیں ہے. اگر شوق ہو تو بخاری اور مسلم کی حدیث جو خارجیوں کے حوالے سے جو حدیثیں وہ پڑھ لیں, آپ کو نشانیاں مل جائیں گی. ایک نشانی یہ ہے کہ سر ان کے گنجے ہوں گے. سر کیا ہوں گے؟ گنجے ہوں گے. دوسری نشانی یہ ہے آنکھیں اندر گھسی ہوئی ہوں گی, پیشانی باہر نکلی ہوئی ہوگی, گال باہر نکلے ہوئے ہوں گے, داڑیاں گھنی اور لمبی لمبی ہوں گی. پجامے ان کے کیسے ہوں گے, شلواریں کیسی ہوں گی, ایسی ہوں گی جیسے چھوٹے بھائی کی شلوار پہنی ہوئی, اتنی چھوٹی ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ بھائی؟ یہ ساری نشانیاں حدیث کے اندر موجود ہیں. میں اردو میں آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں, وقت نہیں, ٹھیک ہے. داڑیاں لمبی لمبی ہوں گی, سر ٹکلے ہوں گے ان کے, آنکھیں اندر گھسی ہوئی ہوں گی, گال باہر نکلے ہوئے ہوں گے, اور پجامے کی شلواروں کی کیفیت یہ ہوگی کہ آدھی پنڈلی سے بھی اوپر شلواریں ان کی ہوں گی, ٹھیک ہے. یہ کیفیت ہوگی. اور ایک اور نشانی جس سے آپ بہت جلدی پہنچیں گے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ مسلمانوں کو مشرک قرار دیں گے اور مشرکوں کو کچھ نہیں کہیں گے. مسلمانوں کو کیا کہیں گے؟ مشرک. کیا کہیں گے؟ مشرک کہیں گے. بات بات پر فتویٰ کس چیز کا لگائیں گے؟ شرک کا. مشرک ہو گئے. ان کو چلتے پھرتے مسلمان کیا نظر آ رہے ہوں گے؟ مشرک. پہچانو مسلمانوں, ان کو پہچانو. ان کی ساری نشانیاں کتابوں کے اندر موجود ہیں. حضور علیہ السلام کے فرامین کے اندر ان کی نشانیاں موجود ہیں. تو خارجی وہ ہے کہ جو اہل بیت کا بغض رکھنے والا ہے, اور رافضی وہ ہے جو صحابہ کا بغض رکھنے والا ہے, اور اہل سنت وہ ہے جن کے دلوں کے اندر صحابہ کی بھی محبت ہے اور اہل بیت کی بھی محبت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ایک اور بات کرتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں ہے کہ الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. میرے صحابہ ستاروں کی طرح, ستاروں کی طرح. فرمایا ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو کس سے تشبیہ دی؟ آسمان کے ستاروں. صحابہ کس طرح ہیں؟ ستاروں کی طرح. اہل بیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي أَهْلَ بَيْتِي فِيكُمْ مِثْلُ سَفِينَةِ نوح.
میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی کی کیفیت کیا تھی؟ جو اس میں سوار ہوگا بچ جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا ہلاک ہو جائے گا۔ یہی مثال ہے میرے اہل بیت کی کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، جو ان کی محبت کی کشتی کے اندر سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اہل سنت وہ ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ اہل سنت ہے، اور اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں اہل سنت کون ہے۔ اہل سنت وہ ہیں جن کے پاس صحابہ کرام علیہم رضوان کے ستاروں کی رہنمائی بھی موجود ہے، اور جن کے پاس سفینہ نوح بھی موجود ہے۔ آپ کو سمندر کا سفر کرنا پڑے نا، دو چیزوں کی حاجت ہوتی ہے، ایک کشتی کی ضرورت ہے، دوسرا صحیح جگہ پر منزل پر پہنچنے کے لیے ستاروں کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا خوب فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خارجی وہ ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ستارے تو موجود ہیں لیکن کشتی ان کے پاس نہیں ہے۔ فرماتے ہیں رافضی وہ ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کشتی موجود ہے لیکن ان کے پاس صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کے ستارے موجود نہیں ہے۔ تو لہذا خارجی ہو یا رافضی ہو، یہ دونوں کسی صورت منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل تک صرف وہی پہنچے گا جس کے دل کے اندر صحابہ کی بھی محبت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے، اور وہ صرف ایک ہی گروہ ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ صرف یہی منزل پر پہنچنے والے ہیں، تو ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے، سنیوں اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بائیں رستے نہ جا، بائیں رستے نہ جا مسافر، سن مال ہے، مال تیرے پاس کیا ہے؟ مال، بڑا قیمتی مال، کیا؟ ایمان کا مال۔ فرماتے ہیں بائیں رستے نہ جا مسافر، سن مال ہے، راہ مار پھرتے ہیں، اور راہ زن پھر رہے ہیں راستے کے اندر، تیرے پاس مال موجود ہے تو سیدھے راستے پر چلتا جا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کیا خوب فرمایا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو سیدھی سڑک ہے سنیو تمہارے پاس، سیدھی سڑک جو مدینہ طیبہ لے کر جائے گی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچائے گی، وہ سیدھی سڑک تم اختیار کرو۔ وہ اہل سنت و جماعت کا سیدھا راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ یہ بائیں دائیں بائیں کے راستے جو الٹے سیدھے راستے ہیں، جو طرح طرح کے گروہ بنے ہوئے ہیں، تمہیں ان کے اندر بٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سنی ہو، سنی، تمہارے دل کے اندر صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت ہے، اس بات کو سمجھو اور دشمنوں کو سمجھو۔ ہمیں جو تکلیف ہے نا ان لوگوں سے، ہے تکلیف، حقیقت میں تکلیف ہے۔ ہمیں کوئی رافضی اچھا نہیں لگتا بھائی، کوئی خارجی ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اہل بیت کا دشمن ہمیں اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا دشمن ہمیں کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ اور صحابہ کی جو محبت ہے نا، یہ کیوں ہے ہمارے دلوں کے اندر؟ کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ سے محبت اس وجہ سے ہے کہ ان کی نسبت حضور علیہ السلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے ترمذی شریف کے اندر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم۔ فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس کے دل کے اندر میری محبت تھی، میری محبت کی وجہ سے اس نے میرے صحابہ سے محبت کی۔ تو پتہ چلا ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ تو صحابہ کی محبت کا دلوں کے اندر ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بندے کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی، اس نے میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا ہے، میری دشمنی کی وجہ سے میرے صحابہ سے دشمنی کی ہے۔ تو پتہ چلا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دشمن ہیں، حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔
اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض دل کے اندر پیدا کیے ہوئے ہو. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ومن آداہم، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، فقد آدانی، اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آدانی، جس نے مجھے تکلیف دی، فقد آد اللہ، اس نے اللہ کو ایذا دی. ومن آد اللہ، اور جس نے اللہ کو ایذا دی، فیوشک ان یاخذہ، تو قریب ہے، بات پکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑے گا ہی نہیں، اس کی پکڑ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا. تو سنی وہ ہے جس کے دل کے اندر صحابہ کی بھی محبت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے. اور سنی وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر نہ کسی خارجی کے بارے میں نرم گوشہ آ سکتا ہے، نہ کسی رافضی کے بارے میں نرم گوشہ آ سکتا ہے. یہ یاد رکھنا، یہ اہل بیت کے دشمن، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دشمن ہیں، تو دشمنوں کے ساتھ یاریاں نہیں لگائی جاتی. احادیث کے اندر آیا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم، فرمایا ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، سلام کا، ان کے سلام کا جواب نہیں دینا. صحیح، کیونکہ بھائی دشمن ہے. آپ کے ابا جی کے دشمن نہیں ہے بھائی، آپ تو ابا جی کے دشمن سے سلام نہیں لیتے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ باپ کے دشمن سے لوگ سلام نہیں لیتے، چچا تایا کے یار کے دشمن سے لوگ سلام نہیں لیتے. تو جو صحابہ کا دشمن ہو، اہل بیت کا دشمن ہو، ان کے ساتھ کھانے کھائے جائیں گے، ان کے ساتھ دعوتیں کی جائیں گی، ان کے ساتھ پارٹیاں کی جائیں گی، ان کے ساتھ یاریاں رکھی جائیں گی؟ نہ نہ نہ. اگر دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو کبھی کوئی سنی نہ کسی خارجی کو دوست بنا سکتا ہے، نہ کسی رافضی کو دوست بنا سکتا ہے. ہم کبھی بھی دلوں کے اندر ان کے لیے نرمی نہیں رکھ سکتے بھائی، کیونکہ یہ صحابہ اور اہل بیت کے دشمن ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا کمال کی بات ارشاد فرمائی. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. ایک بندہ آیا، مختصر کروں گا، ایک بندہ آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے سوال کیا. کہنے لگا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آنی ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں بتایا کہ آنی کب ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. اب وہ اپنی تیاری بتا رہا ہے. وہ بندہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہے، وہ تیاری بتا رہا ہے. تیاری کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کیا ہوتا ہے، اعمال بڑے ضروری ہیں. اعمال ضروری ہیں، نمازیں ضروری ہیں، روزے ضروری ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری عقیدہ ہے کہ عقیدہ اللہ کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں سچا اور سچا اہل سنت والا عقیدہ ہونا انتہائی ضروری ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. وہ تیاری بتا دیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیاری تو کوئی نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. تیاری کیا ہے؟ اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ محبت سے کچھ نہیں ہوتا، عملی عمل کام آئیں گے. جیسا کہ ایک خارجی گروہ کا یہ نظریہ بھی ہے، وہ صرف اپنے عملی کام آئیں گے، کر لو جو کچھ کرنے ہیں، عملوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کوئی ولی، کوئی نبی، کچھ کام نہیں آئے گا. یہ ان کا خارجیوں کا یہ نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں کام آئے گا. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ بھی محبت کام نہیں آئے گی. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، ارشاد فرمایا کہ اچھا اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہو تو پھر سن لو کہ تم قیامت کا دن اس کے ساتھ ہوگے کہ جس سے تم محبت رکھتے ہو، تم اس کے ساتھ ہوگے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا انت مع من احببت، بروز قیامت تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے ہیں. یہ بیان کرتے ہیں اس دن حضور علیہ السلام کے اس فرمان نے ہمیں اتنی راحت، اتنا سکون، اتنی خوشی دی کہ اس سے زیادہ خوشی ہمیں کبھی کسی فرمان سے، دوسرے فرمان سے نہیں ملی جتنی اس فرمان سے ملی کہ انت مع من احببت. پھر
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ اعلان اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے محبت کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس سے یہ محبت کرتے ہیں بروز قیامت اس کے ساتھ یہ ہوں گے. ہم بھی اپنی محبت کا انشاءاللہ دعویٰ کریں گے آج، اور دعویٰ ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہے. دلائل تو ہم دے ہی نہیں ہیں اپنی محبت کا الحمدللہ عز و جل. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر آپ کے الفاظ موجود ہیں. آپ کہتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں سن لو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. حضور علیہ السلام سے محبت ہے تو بروز قیامت کس کے ساتھ ہوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صرف اتنی بات نہیں کی کہ میں نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے آگے بھی بات کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں. وابا بکر وعمر، اور میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں. میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتا ہوں. سوچنے کی بات ہے، صحابی رسول ہے، خود صحابی رسول ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پرورش پائی ہے. 10 سال تک اتنے قریبی صحابی، ان کو محبت کا دعویٰ کرنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، فاروق اعظم سے بھی محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یاروں سے ابو بکر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے یاروں سے کیسی محبت کرتے ہیں. انہوں نے فرمان سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یاروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے. ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے. لوگوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے یاروں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سامنے تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کے اندر ہی کیفیت یہ ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میں اسی طرح آؤں گا کہ میرے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کا ساتھ قیامت میں ملے تو حضور علیہ السلام کے یار حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. تو اگر ساتھ چاہتے ہو تو حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے یاروں کا ساتھ بھی چاہیے. کہ ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں، فاروق اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم آج علی الاعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر، آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کر، اور جہاں تک یہ آواز پہنچے گی سارے لوگوں کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتے ہیں مالک عز و جل، ہے مالک ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں. مولا تیرے رسول سے بھی ہماری محبت ہے. اے مولا ہم سارے صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرتے ہیں. اے مولا ہم سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. کسی ایک صحابی کا بغض بھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، اور کسی ایک اہل بیت کے فرد کا بغض بھی ہم اپنے دلوں کے اندر نہیں پاتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت